بسم الله الرحمن الرحيم. أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. القرآن الكريم كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته نازل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. محترم سامعین، اس سے پہلے جو دو آیتیں گزری تھیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. ان دونوں آیتوں پر گفتگو ہوئی تھی. ہم نے بتایا تھا کہ قرآن پاک میں 3 قسم کے لوگوں کا تذکرہ ہوتا ہے. نمبر 1 پکے سچے مومن، ابرار، صالحین، متقی اور پرہیزگار لوگوں کا. نمبر 2 کھلے کفار اور مشرکین کا، جن کو ہم لوگ غیر مسلم، ہندو، یہودی، عیسائی کہتے ہیں. تیسرا گروہ جو ہوتا ہے وہ بیچ بیچ کا ہوتا ہے، نہ ایمان والوں کے ساتھ ہوتا ہے نہ غیر مسلموں کے ساتھ، بلکہ ان کے پیش نظر سب سے بڑا ان کا اپنا مفاد ہوتا ہے. جدھر فائدہ نظر آیا وہ ادھر جھک جاتے ہیں. مومنوں سے فائدے کی امید تو مومن کہلانے لگے، اور اگر کافروں سے کچھ فائدہ تو سیدھے ان کے ساتھ جا ملتے ہیں. ان کو کہا جاتا ہے منافق، جو دل میں کفر و شرک کو چھپاتے ہیں، بظاہر زبان سے اپنے آپ کو مسلمان قوم میں شمار کرتے ہیں اور شامل کرتے ہیں. تو پہلے قسم کے لوگ جو ہیں متقین، مؤمنین، پرہیزگار، اللہ رب العالمین نے 4-5 آیتیں ان کے متعلق شروع میں بیان کی، جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا ہوگا. اولئک علی ھدی من ربہم، سورۃ البقرہ کی پہلی آیت سے لے کر کے 5ویں آیت تک، اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. دوسرا گروہ جو کافروں کا ہے، کھلے کفار، ان کے متعلق 2 آیتیں، ان الذین کفروا سواء علیہم اانذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون. پھر اس کے بعد 10-12 آیات جو آ رہی ہیں، ان میں صرف کس کا تذکرہ ہے؟ تیسری قوم، جس کو منافقین کہا جاتا ہے. منافق کی تعریف تو میں نے بتا دیا کہ حقیقت میں منافق کہتے ہیں
ظاہر اور باطن جس کا یکساں نہ ہو، دل میں کفر چھپائیں اور زبان سے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کریں، اس کو کہا جاتا ہے منافق۔ منافق کہاں سے پیدا ہوئے، اس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ سمجھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ میں پیدا کیا، وہیں 40 سال تک آپ نے زندگی گزاری۔ 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مکے ہی میں غار حرا کے اندر آپ کو رسالت اور نبوت سے نوازا، اور اس طرح سے 13 سال تک آپ مکہ مکرمہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام اللہ کے بندوں تک پہنچاتے رہے۔ کچھ ایمان لائے، وہاں سے ایمان مومن اور مسلمان شروع ہو گئے، اور کچھ لوگ اپنے کفر شرک پر اڑے رہے، بعد میں بعض ایمان لائے اور بہت سارے کفر ہی پر مر گئے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے جب مکہ مکرمہ میں نبوت و رسالت کا اعلان کیا اور آپ نے دعوت دینی شروع کر دیا، تو مکے میں 2 ہی قسم کے لوگ، ایک تو پکے مومن کی گردن کٹ جائے لیکن وہ ایمان سے ہٹنے والے نہیں، جیسے خباب بن ارت، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا قصہ معلوم ہے آپ لوگوں کو، حضرت سمیہ، یاسر، عمار۔ سمیہ ماں ہیں، یاسر باپ ہیں، اور عمار جو ہیں دونوں کے بیٹے ہیں۔ غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے، تینوں ایک ساتھ مسلمان ہو گئے۔ یہی وہ گھر ہے جو سب کے سب مسلمان ہوئے، باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، اور بیٹا بھی مسلمان۔ اب کفار مکہ ان تینوں کو ستانے لگے، اتنا زد و کوب کیا، اتنا تنگ کیا، یہاں تک کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ابو جہل نے اتنا مارا کہ اسی میں شہید ہو گئی، لیکن ایمان سے باز نہیں آئی۔ حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ باندی تھیں، غلام تھیں، ایمان لائیں۔ ان کا آقا کے خاندان کے لوگ اتنے ان سے ناراض ہوئے کہ روزانہ سمجھو ان کا ناشتہ و کھانا کیا تھا، ڈنڈے، لاٹھی اور اپنے آقا کے گھونسے۔ اتنا مارا ان کے آقا نے کہ آخر کار کہتی ہماری آنکھ کی بینائی ہی ختم ہو گئی، اندھی ہو گئی۔ کہتی جب ہماری بینائی ختم ہو گئی، مجھے معلوم ہے، یقین ہے کہ انہوں نے ایسے گردنوں پر اس طرح سے ایسی رگیں ہماری توڑی ہیں کہ آنکھ کا سارا کنیکشن جو ہے جسم سے ختم، بینائی ختم ہو گئی ہے۔ ہم تو اس بات پہ یقین رکھتے تھے، لیکن اب کافروں نے کیا کہنا شروع کیا، دیکھا تم نے ہمارے معبودوں کو، باپ دادا کے دین کو چھوڑا، تو جن کی عبادت تم نے چھوڑی، تم سے غصہ ہو کر کے تم کو اندھی بنا دیا۔ جب اس طرح سے کہنا شروع کیا تو کہتے ہیں میں نے رب کے سامنے ہاتھ پھیرے، اللہ ہم نے کبھی آپ سے دعا نہیں کی تھی، تیری راہ میں تکلیف ہوتی تھی، ہم نے صبر کیا، لیکن اب یہ عقیدہ برباد کرنا چاہتے ہیں کہ میری آنکھیں ان کے باباؤں نے چھین لی ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تانا دے رہے ہیں، کتنے لوگوں کو اسلام سے روکیں گے، اللہ تعالیٰ ان کافروں کو اس کا موقع نہ دے۔ کہتی میں نے دعا مانگنی شروع کی، ابھی ہاتھ نیچے بھی نہیں گرائی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ ہمارے آنکھ کی روشنی لوٹا دی۔ سمے حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالیٰ نے الحمدللہ، جان چلی جائے لیکن ایمان نہیں چھوڑنا ہے، ایمان والے ایسے ہیں۔ اور کافر بھی اتنے ہی پکے اپنے کفر کے اندر، یہ بیچ والی قوم کا کوئی وجود وہاں نہیں تھا۔ بیچ والی قوم سمجھے نا، یعنی منافقین کا۔ دو رنگی چھوڑ دے ایک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو یا سنگ ہو جا۔ دونوں طرف جو ایمان لائے وہ ایمان میں پکے، اور جو کفر پر ہیں وہ اپنے کفر میں پکے۔ یہ منافقوں دو رنگی دوگلی چال والے تھے نہیں وہاں۔ 13 سال تک آپ مکے میں دعوت دیتے رہے۔ حج کے موقع پر خاص طور سے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، مکے والوں نے تو پابندی لگا رکھی ہے، مکے میں کچھ آپ کا بولنا، تبلیغ کرنا مشکل ہے،
تو مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں سارے عرب کے حجاج جو آیا کرتے تھے، تو خاص طور سے نبی علیہ السلام جب سارے مکے والے سو جاتے، پہرے دارے، چونکہ پہرا لگا رکھا تھا کافروں نے کہ کسی حاجی سے یہ محمد بات نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم، جب رات کو سب سو جاتے تو نبی علیہ السلام مینا، مزدلفہ، عرفات یہاں جاتے، حاجیوں کے پاس جا کے سلام کرتے، سوئے ہوئے حاجیوں کو جگاتے، بھائی مجھے آپ سے کچھ بات کرنا۔ اللہ اکبر، ذرا سوچو رب نے کتنا کرم کیا، بیٹھے بیٹھائی ہم کو ایمان مل گیا، توحید ہم کو بیٹھے بیٹھائی مل گئی۔ آج لوگ جا جا کے درگاہوں پر کہاں کہاں جا کے توحید کو خراب کر رہے ہیں، اور وہاں توحید کے لیے کتنی مشکلات اٹھانی پڑی، کتنی پریشانیاں برداشت کرنی پڑی۔ نبی علیہ السلام جاتے، اٹھاتے، تنگ آ گئے۔ اسی طرح سے دو ان کے بازار لگا کرتے، بہت یعنی پورے عرب کے تاجر آتے تھے۔ ایک نام تھا، ایک بازار تھا سوق عکاظ، یہ عرفات کا جو میدان ہے یہاں اس سالانہ بازار لگتا تھا، پورے عرب کے لوگ آتے تھے یہاں اپنا سامان بیچنے اور خریدنے کے لیے۔ اور دوسرا بازار تھا سوق ذی المجنہ۔ یہ دو بڑے بازار تھے، جیسے آج ہمارے ہاں دبئی میں لگتا تھا، کیا کہتے ہیں وہ، فیسٹیول، ہاں ایسے دو بڑے بازار تھے ان کے۔ ان دونوں مارکیٹوں میں بھی نبی علیہ السلام گھس جاتے تھے اور عرب کے لوگوں سے ملتے، اسلام کی دعوت دیتے، بلکہ حد تو یہ ہو گئی کہ آخر میں آپ نے اعلان کرنا شروع کی، الا الا من یحملونی الی قومی، اتنے عرب کے لوگ آئے ہوئے ہو، تم میں سے کوئی ایسا ہے جو ہمیں اپنے یہاں لے کر کے چلے، کئی ابلغ کا کلام ربی، تاکہ وہاں جا کر کے اپنے رب کا پیغام وہاں ہم پہنچائیں۔ فإن قومی قد منعونی ان ابلغ کلام ربی، چونکہ میری مکے والی برادری ہماری قوم جو ہے، انہوں نے تو رب کا پیغام پہنچانے سے بھی مجھے روک دیا ہے۔ یہ آپ کا دستور تھا۔ اس میں ایک بڑا زبردست حادثہ ہے، بڑی یعنی منافق پیدا کیسے ہوئے وہ ہم بتانا چاہتے ہیں۔ کافر تو پیدا ہی تھے، مومن بھی پیدا ہوئے، لیکن یہ منافقین کیسے پیدا ہوئے، اور دنیا میں سب سے پہلے کہاں ایک کم بخت لوگ پیدا ہوئے، کہاں جنم ہوا ان کا، کیسے پیدا ہوئے۔ عرب کے جو بہت سارے لوگ آتے تھے، اس میں یثرب، مدینہ طیبہ کا پرانا نام کیا تھا، یثرب، یثرب کے لوگ آیا کرتے تھے حج میں۔ یثرب میں دو قبیلے تھے، ایک اوس اور ایک خزرج، یہ دو قبیلے تھے اور دونوں بت پرست تھے۔ کہا جاتا ہے ایک طویل بڑے پرانے زمانے سے یمن کی اصلی قوم تھی جو آ کر کے یہاں آباد ہو گئے تھے۔ دو آئے تھے، ایک کا نام اوس تھا، دوسرے کا خزرج۔ تو دونوں آدمی جب آباد ہوئے تو انہی دونوں کی طرف قبیلے کی نسبت ہوئی، اوس اور قبیلے، اوسی اور خزرجی اس طرح سے کہا گیا۔ مدینے میں بت کی پوجا کرتے تھے اور اس طرح سے لوگ آباد تھے۔ ان کے پڑوس میں مدینہ طیبہ کے اندر ایک اور قوم تھی جو باہر سے آ گئی تھی، وہ قوم تھی یہودی۔ اصل آبادی وہاں کی کن کی تھی، اوس اور خزرج کی۔ اور یہ یہودی جو آ گئے تھے وہاں کے تھے نہیں، یہ باہر کے آئے تھے۔ یہ کہاں سے آئے تھے، شام، آج کا یورپ کا بہت سارا ایریا جو عرب سے ملا ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیا سے چلے جانے کے بعد، یہ بڑی عجیب تاریخ، اس کو یاد رکھیے گا، اور اس سے انشاءاللہ تاریخ پڑھنے میں اور سیرت پڑھنے میں بڑی آپ کو مدد ملے گی، معلومات ملے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ رب العالمین نے نبی اور پیغمبر بنا کر کے بھیجا، حضرت اسحاق یا یوں کہیں حضرت یعقوب علیہ السلام کے زمانے سے بنی اسرائیل ایک ہی قوم تھے، صرف ایک ہی قوم، پورے بنی اسرائیل ایک قوم تھے۔ کب سے، حضرت یعقوب، ابراہیم علیہ السلام کے پوتے جو حضرت یعقوب تھے، ان کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کے باپ حضرت یعقوب، اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، ابراہیم خلیل اللہ کے پوتے۔
یہ انہی کے بعد سے اس زمانے سے لے کر کے عیسیٰ علیہ السلام جب تک رسالت و نبوت کا اعلان نہیں کیے تب تک پوری بنی اسرائیل ایک قوم تھی. لیکن جب اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نبی اور پیغمبر بنا کر کے دنیا میں مبعوث فرمایا اور عیسیٰ کلمت اللہ نے اسلام کا اعلان کیا اپنی رسالت کا، بھائی ہم اللہ کے رسول ہو پیغمبر ہیں، ایمان لاؤ، ان اعبدوا اللہ ربی و ربکم، میرا بھی رب وہی ہے، تمہارا بھی رب ہے، ہم بھی اسی کی عبادت کرتے، تم بھی اسی کی عبادت کرو. اب بنی اسرائیل میں دو گروہ، بات سمجھ آ رہی نا؟ حضرت یعقوب کے زمانے سے بنی اسرائیل ایک ہی، بنی اسرائیل سمجھتے ہو نا، ارے یہودی ایک ہی گروہ تھے، انہی کو بنی اسرائیل کہا جاتا تھا. جب عیسیٰ علیہ السلام نے اسلام اور ایمان کی دعوت دی، اپنے نبوت کا اعلان کیا، تو رب العالمین نے فرمایا فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل وکفرت طائفہ. اب بنی اسرائیل میں دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ حضرت عیسیٰ پر ایمان لایا، فآمنت طائفۃ من بنی اسرائیل، بنی اسرائیل کے ایک جماعت ایمان لائی. کس پر؟ حضرت عیسیٰ پر. وہ حضرت موسیٰ پر، حضرت ہارون پر، زکریا پر، سب پر. اور ساتھ ساتھ حضرت عیسیٰ نے اعلان کیا تو حضرت عیسیٰ کو بھی اللہ کا نبی مانا، ویسے جیسے ہم اور آپ مانتے ہیں. لیکن وَكَفَرَتْ طَائِفَةٌ، اور بنی اسرائیل کی ایک جماعت نے انکار کر دیا، ایمان لانے سے انکار کیا. اب دو گروہ ہو گئے. حضرت عیسیٰ پر جو لوگ ایمان لائے انہی کو نصارا، عیسائی، اور آج انہی کو کرسچن کہا گیا، یہ ایمان جو لایا تھا. چونکہ ایمان لانے کے بعد دنیا میں یہی مومن تھے. عیسیٰ علیہ السلام کے دنیا سے اللہ نے جب آسمان پر اٹھا لیا تو مشکل سے 40 برس تک یہ توحید پر تھے. اب اس کے بعد یہ برباد ہو گئے. جیسے آج عقیدہ ہے حضرت عیسیٰ کو بیٹا بنایا، ایک گروہ نے حضرت عیسیٰ کو اللہ کا ایک حصہ قرار دیا، کسی نے ان کو بیٹا بنایا. یہ تقریباً 40 سال تک تو دین اسلام موجود تھا. حضرت عیسیٰ جو لے کر کے آئے توحید، اس کے بعد سے عیسائیوں نے ختم کر دیا. اور جن لوگوں نے انکار کیا تھا ایمان لانے سے انہی کو آخر میں کہا گیا یہودی. چونکہ ان کے بڑوں میں ایک شخص گزرا تھا جس کا نام تھا یہودا، نام تھا یہودا، وہی ان کا بڑا تھا، تو اسے بڑے کی طرف نسبت کر کے ان کو کیا کہا گیا؟ یہودی. اس طرح سے اب بنی اسرائیل قیامت تک کے لیے دو حصوں میں، بنی عیسائی بھی بنی اسرائیل ہے اور یہودی بھی. لیکن یہ دو گروہ ہو گئے اور قیامت تک ان کے اللہ نے فرمایا فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ، ہم نے ان کے اندر نفرت اور عداوت پیدا کی ہے. اب قیامت تک یہ دونوں کبھی ایک ہونے والے نہیں ہیں. آگے چل کر کے جب ایک ایمان لایا، ایک گروہ ایمان لایا اور دوسرے گروہ نے انکار کیا، اب ان کی آپس میں جنگ چھڑی، کفر اور اسلام کی، یعنی یہودیوں کی اور عیسائیوں کی جنگ چھڑی، آپس میں لڑنے لگے. رب العالمین نے فرمایا فَأَيَّدْنَا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَىٰ عَدُوِّهِمْ فَأَصْبَحُوا ظَاهِرِينَ. تو حضرت عیسیٰ پر جو ایمان لائے تھے، جو مومن تھے، اللہ نے فرمایا ہم نے ان کی مدد کیا ان لوگوں پر جو کفر کیے تھے، یعنی یہودیوں پر. اب اس وقت غلبہ کن کو حاصل ہوا؟ عیسائیوں کو. اب یہودیوں کو عیسائیوں نے مارنا شروع کیا، جہاں ملے مارو. تعداد ان کی زیادہ، قوت ان کی زیادہ، ڈنڈے، چھیورا، چاقو جو بھی پائے. سب سے بڑی دشمنی ان کی پیدا ہوگی. اللہ تعالیٰ دعا کرو آج بھی ایسے ہی دشمنی پیدا، جہاں ان کے اندر یہ دشمنی پیدا ہو گئی ہم مسلمان راحت میں. کیا خیال ہے بھائی؟ ہم لوگ راحت میں رہیں گے. سمجھ گئے نا؟ مسئلہ یہ ہے انہوں مل گئے، جن کو ایک بننا تھا وہ منتشر ہو گئے، جن کو دو ہونا تھا وہ مل گئے. ہمارے مخالفت میں آج بھی آپس میں دشمن ہیں، لیکن ہمارے مقابلے میں جڑے.
اور ہم سارے لوگ ان کے مقابلے میں ایک ہونے کے لیے تیار نہیں. اللہ تعالی ہم مسلمانوں کو متفق اور متحد کر دے. یہودیوں نے عیسائیوں نے جب مارنا شروع کیا، یہودی کچھ دن تک تو مقابلہ کیے، پھر مقابلے کی طاقت اب ان کے اندر بھگدڑ مچی. کہاں بھاگیں وہ؟ تو یورپ، آج کا موجودہ یورپ، یہ شام کے اور مصر کے وہ حدود جو یورپ سے ملتے ہیں، وہاں سے یہودی بھاگنا شروع کیے حجاز کی طرف، یعنی یہ مکہ مدینہ جو ہے آج کا سعودیہ، اس کی طرف. کیوں بھاگنا شروع کیے؟ اصل میں یہودیوں نے تورات کے اندر یہودی پڑھا کرتے تھے، اپنے علماء سے یہودیوں نے یہ سن رکھا تھا، ہر چھوٹے نے اپنے بڑوں سے یہ سیکھا تھا کہ آخری زمانے میں ایک نبی پیدا ہو. اللہ، یہ ہمارے نبی کا مقام ہے، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. آخری زمانے میں ایک نبی پیدا ہوں گے، اس نبی کے ساتھ جو لوگ مل کر کے لڑیں گے ہمیشہ دشمن پر غالب رہیں گے. اگلی بات سمجھ لیں. اب اس نبی کی تلاش میں، انتظار میں یہودی ڈنڈے کھاتے اور وہاں سے بھاگنے لگے. اب وہ نبی پیدا کہاں ہوگا؟ تو یہود و نصارہ کے ہاں خصوصاً یہودی علماء ہوتے تھے، عیسائیوں میں علماء نہیں ہوتے تھے. علماء کن کے ہاں ہوتے تھے؟ یہودیوں کے ہاں. یہودیوں کے ہاں علماء ہوتے تھے. یہودیوں نے اپنے علماء سے اور اپنے بڑوں سے سن رکھا تھا وہ آخری نبی جب پیدا ہوں گے ایک ایسے شہر میں جہاں چاروں طرف سے پہاڑ ہی پہاڑ ہوں گے اور وہاں کوئی پیداوار نہیں ہوگی، بالکل پتھریلا علاقہ. لیکن ہجرت کر کے آئیں گے ایسے شہر میں جو شہر دو پہاڑوں کے بیچ میں ہوگا اور کھجور کے بڑے باغات ہوں گے. اللہ اکبر. یہ ہمارے آخری نبی رحمت للعالمین کی خوبیاں. یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل. اسی سورت احزاب کے اللہ تعالی سورت اعراف میں اللہ نے وعدے کیا، آئے گا بات آگے بیان کریں گے بہت سارے مقامات پر. اللہ نے فرمایا یہ یہود و نصارہ ہمارے آخری نبی کو اپنی کتابوں میں لکھا ہوا پاتے ہیں. نبی آئیں گے، یہ نام ہوگا، یہ ان کا کام ہوگا، یہ ان کی شکل ہوگی. یہاں تک کہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا نبی کے جو ساتھی ہوں گے ان کا بھی تذکرہ اللہ نے تورات اور انجیل میں بھی رکھا ہے. ابو بکر کا تذکرہ، عمر کا تذکرہ، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. اللہ نے فرمایا ذالک مثلہم فی التوراۃ. نبی کے جو ساتھی ہوں گے تورات میں ان کی یہ مثال ہے اور انجیل میں ان کی یہ مثال ہے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ تک کا تذکرہ کنہیں پڑھ رکھا تھا؟ یہودیوں نے. تو یہودیوں نے اب نبی کے تلاش میں جب شام سے اور ادھر سے اپنا یورپ سے تو ہجرت ہی کر رہے ہیں، بھگے ہی جا رہے ہیں. جہاں کھجور کے بڑے بڑے باغات نظر آتے کہتے ہیں یار کب تک چلتے رہو گے؟ جہاں سے ہم لوگ نکلے ہیں وہاں سے لے کر کے یہاں تک اتنے زیادہ کھجور کے باغات کہیں نظر نہیں آئے تھے. تو کہیں بھی پیدا ہوگا لیکن آئے گا تو یہیں، اس لیے چلو یہیں ٹھہر جاؤ. اس طرح سے خیبر، فدق یعنی یورپ اور شام سے جو راستہ ادھر آتا حجاز کی طرف، جہاں جہاں بھی کھجور کے باغات نظر آئے وہ بھاگنے والے یہودی وہاں ٹھہرتے رہے. یہاں تک کہ یہودیوں کا ایک گروہ چلتے چلتے یثرب پہنچا جو آج کا مدینہ طیبہ ہے. مدینہ طیبہ جب پہنچے تو یہاں جو ان کے علماء تھے پڑھے لکھے، انہوں نے کہا بس اب کہیں نہیں جائیں گے. ہم لوگ یورپ سے نکلے فلاں جگہ سے، اتنا راستہ ہم لوگوں نے پیدل طے کیا، لیکن ایسی جگہ جس میں اتنی علامتیں ہوں کہیں نہیں ملی. ہم لوگ یہیں ٹھہر جاتے ہیں. کیا علامتیں تھیں؟
کہا کہ دیکھو اس سے پہلے پہاڑ ملے اور پہاڑوں کے درمیان گاؤں تو کھجور کے باغات نہیں تھے، کھجور کے باغات ملے تو پہاڑوں کے درمیان آبادی نہیں تھی، لیکن یہ مدینہ یثرب کہا یہ شہر جہاں ہم لوگ پہنچے ہیں یہاں دونوں خوبیاں ہیں۔ آج بھی جائیں پورا مدینہ طیبہ دو پہاڑوں کے عیر اور ثور، دو مدینہ کیا پہاڑ ہیں، دونوں کا نام کیا ہے؟ عیر اور ما بین عیر و ثور، یہ دونوں پہاڑوں کے درمیان پورا مدینہ طیبہ آباد ہے۔ کہا دیکھو یوں جہاں سے ہم لوگ نکلے ہیں ابھی پہاڑ ملے تو کھجور کے باغات نہیں، اور کھجور کے باغات ملے تو پہاڑ نہیں، لیکن یہ شہر ایسا ہے جہاں دونوں چیزیں ہیں۔ دیکھو دو پہاڑوں کے درمیان شہر آباد ہے اور چاروں طرف گھنے گھنے کھجور کے درخت آباد باغات ہیں۔ اتنا کہتے ہی یہودیوں نے وہاں اپنا ڈیرا ڈال دیا۔ اس وقت نہ تو پاسپورٹ کی ضرورت تھی، نہ انٹری اور نو انٹری کی ضرورت تھی، اور نہ ویزے کی ضرورت تھی، زبان اور گاؤں کے لوگ سوچتے تھے بھائی جنگل ہی جنگل ہے، آ کے کوئی آباد کرے تاکہ ساتھی مل جائے۔ تو یہ مدینے طیبہ کے لوگ دو قبیلے مشرکوں کے تھے، اوس اور خزرج، اور اب ایک دوسری قوم آ کر کے مدینے کے بازو میں، لیکن انہوں نے مدینے کے باہر کا زیادہ ایریا کور کیا جہاں چشمے ہو، پانی ہو، اور جہاں کھجور کے خوب باغات نظر آئے۔ وہ لاوارث تھے، آ کر کے آباد کرنا قبضہ کیا انہوں نے۔ اب اس طرح سے مدینے میں دو قسم کی آبادی آباد ہو گئی، تو آباد ہو گئی، دو قسم کے لوگ آباد ہو گئے، ایک تو بت پرست اور دوسرے یہودی علماء ہوتے تھے، ان کے ہاں علم تھا، وہی پڑھے لکھے لوگ سمجھے جاتے تھے، کیونکہ عیسائیوں کے ہاں سے فضائل اتنا کرو گے تو اتنا مل جائے گا، بس وہی ان کے ہاں تھا، علم نہیں تھا۔ اور یہودی یہ پڑھنے والے لوگ تھے، ان کے ہاں علم ہوتا تھا۔ اب یہ یہاں آ گئے تو پورے عرب کے سردار بن گئے۔ کیوں؟ سر میں درد ہے، کون سی دعا پڑھی جائے تاکہ دم کیا جائے جو سر کا درد ختم ہو جائے۔ اب یہودیوں کے پاس علم تھا، انہوں نے دعائیں پڑھنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ انہوں نے اپنے مدرسے بھی پورے مکے تک کے لوگوں کو اگر مسئلہ پوچھنا ہو تو کہاں آتے تھے؟ مدینے طیبہ کے یہودیوں کے پاس۔ یا مدینے میں مشرکوں کا جو اوس اور خزرج تھے، ان کی میاں بیوی میں جھگڑا ہو جائے تو مصالحت کون کروائے؟ اب یہ سردار ہو گئے، اب ان کے قدم جمے تو کچھ عرصے کے بعد اب ان کی بھی یہاں آپس میں ٹھن گئی۔ یہ مشرکین کی لڑائی کس کی شروع ہو گئی؟ یہودیوں کی۔ اب مشرکین لڑنے بھیڑنے والے لوگ تھے اور یہودیوں کی تعداد کم، وہی حشر یہاں مشرکوں نے بھی کیا یہودیوں کا جو حشر وہاں عیسائیوں نے کیا تھا۔ اب یہودی مار کھاتا، ڈنڈے پڑتے، بھاگتا، اچھا بت پرستو ٹھیک رہو، بھاگ رہا ہوں، لیکن ایک نبی پیدا ہونے والا، اللہ اکبر، ذرا دیکھو ایمان کی دعوت کیسے ہوئی۔ اب مدینے کے مشرکین جب یہودی کو مارتے، کبھی ایک مشرک یہودی سے جھگڑا ہو گیا، اگر دو مشرکوں نے مل کر کے یہودی کو مارتا تو یہودی ڈنڈے کھاتا، دور کھڑا ہوتا، اچھا یاد رکھو آج ہم کو مار رہے ہو نا، ایک نبی آنے والا ہے، اس نبی کے انتظار میں ہے، اس نبی کو ہم پائیں گے تو اس کے ساتھ مل کر کے تمہاری خبر لیں گے۔ عیسائیوں کی بھی وہی دھمکی دیا اور مسلمانوں کو بھی وہی ڈائلاگ استعمال کیے نا، ہم لوگ ایک نبی پیدا ہوں گے اور جب وہ نبی کے ساتھ کوئی مل کر کے لڑے گا تو ہمیشہ وہ غالب ہوگا۔ ایک تو یہودی مار کھاتے، تب مشرکوں سے کہتے دھمکی انتظار کرو، ایک وقت آئے گا کہ ہم تم سے بدلہ لیں گے۔ ایک تو یہ مکے مدینے کے مشرکین کہتے بھائی ایسا کوئی نبی پیدا ہونے والا ہے جو یہ سب انتظار میں ہے۔ کبھی رات میں یا دوست اور احباب کے طور پر یہودیوں کے ساتھ مدینے کے مشرکین بیٹھتے، کہتے بھائی ہم لوگ تو بے سہارا ہیں، ادھر سے عیسائیوں نے مارا لیکن ہمارا سہارا سب سے بڑا اللہ پر ہے،
بس یہاں ہم آئے ہیں، ایک نبی عرب میں پیدا ہوگا، اسی نبی کے انتظار میں ہے، اور نبی کہیں بھی پیدا ہوگا ہمارا ایمان ہے کہ یہیں ہجرت کر کے آئے گا۔ جب وہ نبی پیدا ہوگا تو اس کے ساتھ مل کر کہ ہم انتظار کریں، ہم لڑیں گے تو دنیا میں کوئی ہم پر غلبہ نہیں۔ اس نبی کی خوبی ہوگی کہ نبی کے ساتھ جو لوگ مل کر کے لڑیں گے اللہ ہمیشہ ان کو دشمنوں پر غلبہ عطا کرے گا۔ اس طرح سے مدینے کے مشرکوں نے بھی سن رکھا تھا کہ ہمارے پڑوس میں یہودی اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں۔ اب آہستہ آہستہ یہودیوں کے 3 گروہ، 3 جمع قبیلے بن گئے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ کتنے ہو گئے؟ بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ، یہ 3 قبیلے۔ اور ان تینوں قبیلوں میں اب یہودی مشرکین سے دوستی کرنے میں بھی 2 گروہ ہو گئے۔ بنو قینقاع نے خزرج سے، جو خزرج تھے ان سے دوستی کی، تو بنو نذیر اور بنو قریظہ نے اوس سے دوستی کر لی۔ کیوں؟ اب اوس اور خزرج یہ دونوں مشرکین جاہلیت میں آپس میں لڑتے تھے، 120 سال سے لڑ رہے تھے۔ کون؟ اوس اور خزرج۔ اور ان کی مدد کون کرتا؟ ایک طرف سے بنو قینقاع اور اوس قبیلے اوس کی جو مدد کرتے تھے بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ۔ 120 سال تک لڑائی ہوتی رہی، یہاں تک کہ مدینے کے اکثر مرد مار ڈالے گئے۔ آخر میں انہوں نے یہ طے کیا، یہی نقطہ یاد رکھیے، بات کیا چل رہی تھی؟ یہ دنیا میں منافق کیسے پیدا ہوئے؟ ان کے پاس کوئی نبی آیا تھا؟ ان کی کوئی تنظیم تھی؟ نہیں، منافق اس طرح سے پیدا ہوئے۔ 120 سال تک وہ آپس میں جب لڑائی لڑتے رہے تو کچھ دونوں قبیلے اوس اور خزرج، اور لڑانے والے کون تھے؟ یہودی۔ آپ حضرات جانتے ہیں یہودی ہی لابی ہے جو ہمیشہ دنیا میں فساد پھیلاتی ہے اور ساری دنیا کو دہشت گرد قرار دیتے ہیں، حالانکہ سب سے بڑے دہشت گرد خود ہوتے ہیں۔ لیکن یہودی لابی کی خاص ایک منطق ہے کہ تھوڑے سے رہو لیکن کوشش کرو کہ پوری دنیا کی باغ ڈور تمہارے ہاتھوں میں، اور آج بھی تقریباً یہی پوزیشن ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اس وقت ان دونوں قبیلوں کو لڑانے والے کون تھے؟ یہودی۔ ایک شخص تھا قبیلے خزرج کا، نام تھا اس کا، اسی کو یاد رکھنا، یہی مین شخص ہے، عبداللہ بن ابی ابن سلول۔ عبداللہ بن ابی ابن سلول۔ اوس اور خزرج کے لوگوں نے آپس میں مشورہ کیا، بھائی یہ کب تک ہم لوگ لڑتے رہیں گے؟ تمہارے اتنے مرد مار ڈالے گئے، ان کے اتنے مرد مار ڈالے گئے، 120 سال کی جنگ ابھی تک ختم ہی نہیں ہوئی، کیا کیا جائے؟ تو اب دونوں قبیلے کے سنجیدہ لوگوں نے مل کے یہ فیصلہ کیا کہ ایسا کرو، ہم دونوں قبیلے اتفاق کے ساتھ اپنی ایک حکومت سازی کر لیتے ہیں، حکومت بنا لیتے ہیں، یعنی قبیلے کی لڑائی نہیں ہوگی، اب کیا ہوگی؟ حکومت۔ اور یہ عبداللہ ابن ابی ابن سلول سب سے بڑا تجربے کار، سب سے بڑا سنجیدہ آدمی ہے۔ دونوں قبیلے مل کر کے اسی کو کیا بنا لیا جائے؟ سرداری ہمارا بادشاہ، اب بادشاہت چلے گی، اور جب بادشاہ ہوگا تو یہ قبیلے کی لڑائی ختم ہو جائے، قاضی ہوگا، عدل و انصاف کے ساتھ نظام چلے گا۔ بہت خوش ہو گئے دونوں قبیلے راضی، اور یہاں تک کہ تاج پوشی کے لیے تاج بھی تیار ہو گیا اور شاہی تخت بھی تیار ہو گیا۔ ادھر عبداللہ ابن ابی سلول ملعون جو تھا یہ بڑا خوش کہ بن مانگے ہم کو بادشاہت مل رہی ہے تو حکومت کریں گے ہم۔ یہ سارا پلان ہو رہا تھا انہی ایام میں۔ انصار مدینہ کو، یہ اوس اور خزرج کے جو قبیلے تھے جاہلیت میں، یہ لوگ حج کرنے کے لیے آئے مکہ مکرمہ، جہاں آج رمی جمرات کیا جاتا ہے، پتھر مارے جاتے ہیں، یہیں یہ لوگ خیمہ لگا کر کے موجود تھے۔ یہ اوس ہے اور ایک خزرج، ان دونوں کی دوستی بھی ہو گئی تھی آپس میں۔ کیوں پلان تھا کہ حج کے بعد اب کیا کریں کہ ہم لوگ
بادشاہ تاجپوشی کریں گے. رات کو نبی علیہ السلام سارے حاجی سو گئے تو نبی علیہ السلام اللہ، کیونکہ آپ کا ننیال کہاں تھا؟ مدینے میں، تو اس لیے رشتہ بھی آپ کا تھا. نبی علیہ السلام اللہ اکبر، میرے بھائی توحید اور اسلام آج کتنی مشکل سے چلا، اور آج ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت، کتنی آسانی. کیا پڑی تھی نبی رات کو جائے، ساری دنیا سوئی ہو، مکے کے لوگ تلوار لے کر کے پہرے داری کر رہے ہو کہ نبی کسی سے بات کرتا ہوا نظر ہے گردن مار دو. لیکن نبی رات کی تنہائی میں مکے سے پیدل نکلے، سارے پہرے داری کا خیال ختم. اب کس حاجی کو کہیں، مینا بھی پہرے داری ہے، وہاں بھی کفار کے نوجوان تلواریں لے کر کے کسی کو کسی سے محمد بات نہ کر سکے صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ میرے بھائی توحید کی طرح قدر کرو، توحید نہ بگاڑو. یہ اسلام بڑی محنت سے، بڑی قربانیوں کے بعد آج ہمارے یہاں پہنچا ہوا. رات کی تنہائی میں اللہ کے رسول گئے، کسی سے پوچھتے کہاں گیا؟ ہم یمن سے آئے، چھوڑ دیا. کہاں سے ہو؟ فلاں. اچھا یہ خیمہ کس کا ہے؟ کہا کہ یہ خلوق خدرج سے آئے اور اشرف سے آئے. تو پہرے دار ہوتا تھا. نبی علیہ السلام اس سے ملے جو خیمے کے باہر باڈی گارڈ کہیں یا کیا کہے، ناتور کیا کہتے بھائی، حارث اس سے ملے. بھائی آپ انصار اشرف سے ہیں؟ الحمدللہ. میں محمد ہوں، عبداللہ میرے باپ کا نام، اور میری ماں آمنہ آپ کے یہاں کی تھی نا. رشتہ تھا. اب ذرا لوگوں کے دل میں محبت پیدا ہوئی. کہاں آئیں؟ نبی علیہ السلام گھس گئے. رات کو جب سارے لوگ سو رہے تھے، نبی علیہ السلام نے جگایا. اٹھے، کہا بھائی جان کا ہمارے بھی خطرہ ہے، آپ کے بھی، لیکن کوئی دیکھ نہیں رہا ہے. میں ایک بات آپ سے کہنا چاہتا. بولو. اللہ نے ہم کو رسول بنایا ہے اور مکے کے لوگ اللہ کا پیغام نہیں پہنچانے دے رہے ہیں. ہم آپ لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے ہیں، قبول کرتے ہیں. اللہ اکبر. تک 6-7 آدمی اسی وقت کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، لیکن کسی سے بتانا نہیں. ہاں یہاں کسی کو نہیں. یہ سارے لوگ حج کے بعد گئے تھے تو 6 ہی سال، لیکن کافی انقلاب آیا تھا. ان لوگوں نے بڑی محنت کی. نبی علیہ السلام جا نہیں سکتے تھے. نبی علیہ السلام سے کا پیغام پہنچایا. پھر سال بھر یہ لوگ محنت کرتے رہے، چھپ چھپ کر کے دعوتیں دیتے رہے، یہاں تک کہ اچھے خاصے لوگ تیار ہو گئے. اب اگلے سال کے حج کا انتظار کر رہے تھے، اور خفیہ طور پر نبی علیہ السلام سے ان کا رابطہ آپس میں ہوتا رہتا، برابر رابطہ تھا. یہ ہے توحید جو ہمیں آج ملی ہوئی. حج کا موسم آیا تو حج کے بہانے سے اب کی اور لوگ آئے. وہ 6 بھی آئے، جو مسلمان ہو چکے تھے وہ بھی آئے، اور دوسرے لوگ بھی آئے. رابطہ نبی علیہ السلام سے قائم ہوا. پھر اللہ کے رسول نے دعوت دی. اب کی اور لوگ پھر گئے چھپ کر کے. سارا کام خفیہ تھا. مدینے مکے مکرمہ کے کافروں کو پتہ نہیں چل رہا تھا. اللہ تعالیٰ انتظام کیا. اب کی کافی لوگ واپس گئے. الحمدللہ. اب کی تو دوسری مرتبہ جب گئے تو حدیثوں کے اندر آتا ہے مدینے میں ان لوگوں نے ایسی خفیہ دعوت دی کہ مدینے میں کوئی انسان، کوئی گھر ایسا نہیں تھا جس میں اسلام داخل نہ ہو گیا. ہر گھر میں اسلام داخل ہو گیا. اب نبی علیہ السلام کی خوشی کی انتہا نہیں تھی. اب اسلام پھل رہا تھا، پھول رہا تھا. طائف سفر کی جو انجام ہوا سنا آپ لوگوں نے، مکے والوں نے جو انجام کیا دیکھا آپ نے. اب مدینے میں اسلام پھیلنے لگا. تیسری مرتبہ پھر حج میں جو لوگ مسلمان ہو گئے تھے، وہ بھی جو متاثر تھے، مشرک تھے، ان کو بھی لایا گیا، بلایا گیا، دعوت دی گئی. رات کی تاریکی میں جب ساری دنیا سوئی ہو، سارے حجاج آرام کر رہے ہو، نبی علیہ السلام ساری قربانیاں، سارے چیزیں ترک کر کے جان مال کو قربان کر رہے ہیں، اور آ کر کے ان لوگوں کو جگاتے، ملتے اور خفیہ میٹنگ ہوتی.
یہاں تک کہ نبی علیہ السلام کو ہجرت کی ان لوگوں نے دعوت دی اور آپ نے دعوت کو قبول کر لیا، دعوت دی۔ اسی اسنا میں جب اسلام پھیلنے لگا تو نبی علیہ السلام نے مصعب ابن عمیر کو بھیجا، اور جا کر کے یہ سب سے پہلے معلم اور استاد ہیں جو نبی علیہ السلام کے ساتھ کی طرف سے بھیجے گئے مدینہ طیبہ۔ وہاں جا کر کے قرآن کی تعلیم دی، حدیث پڑھائی، دین سکھلایا، اور بڑی محنت کی۔ نتیجہ یہ نکلا کہ پورے مدینہ طیبہ میں اسلام عام ہو گیا۔ ابھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول، نام یاد رکھیے گا، یہ جو منافع کہاں سے پیدا ہو، وہ اپنے خوب خوشبو روزانہ لگا کر کے مدینہ طیبہ میں ٹہلتا ہے، کیوں؟ اس کا بادشاہ میں بننے والا ہوں۔ لیکن اب اللہ غالب علی امری، اللہ اپنے فیصلے پر ہمیشہ غالب رہتا ہے۔ ادھر منافق یا اس اچھا باثر تھا اور معلوم تھا کہ اس کو بادشاہ بنایا جائے، بہت بڑا حلقہ اس کے ساتھ ہو گیا تھا، کچھ یہودی بھی ہو گئے تھے اور مشرکوں میں سے بھی۔ بہرحال آخرکار داستان بڑی طویل، نبی علیہ السلام نے ہجرت پر بیعت کی اور آپ ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے۔ ابھی بھی عبداللہ ابن ابی ابن سلول سوچتا ہے یہ کوئی خارجی ہے، آیا ہوا ہے، کیا کرے گا، رسول اپنا کام کرے گا، بادشاہت ہم کریں گے۔ ابھی بھی امنگ، حوصلہ، جذبہ، شوق، سارا چیزیں بھر رکھا ہے۔ ہجرت کی ٹھیک سال بھر کے بعد، ہجرت کا دوسرا سال شروع ہوا، جنگ بدر ہو گئی۔ جنگ بدر 313 کی تعداد میں مسلمان تھے، 1000 کافر تھے۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو غلبہ عطا کر دیا، غلبہ عطا کیا۔ 70 سردار کافروں کے مارے گئے، 70 قیدی بنائے گئے، اور اب دنیا، وہ عبداللہ بن ابی بن سلول اور دنیا کے سارے عرب کے لوگ جو دیکھ رہے تھے کہ مسلمانوں کی کوئی تعداد، قوت و طاقت نہیں، مکے والے ڈنڈے مار رہے تھے، یہاں آئے تو عرب والے ڈنڈے مارتے، کیا کریں گے مسلمان؟ لیکن معاملہ کچھ اور نظر آیا۔ پتہ یہ چلا کہ سب سے بڑی قوم جو مکے کی ہے عرب میں، یہ 313 نہتے، انہوں نے ان کو شکست دے دیا تو گویا کہ دنیا کی سپر پاور تو یہی اب ہے۔ اب سارا پلان ان کا فیل ہو گیا۔ اب اللہ رب العالمین نے ایک اسلامی حکومت کی بنیاد، اب کسی کی بادشاہت نہیں چلے گی، چلے گی تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی چلے گی۔ آپ جب نبی علیہ السلام کو من جانب اللہ ایسا انتظام ہوا کہ وہ تخت بھی رکھا رہ گیا، تاج بھی رکھا رہ گیا، اور تاج پوشے جس کی ہونے والی تھی وہ بھی گھومتا رہ گیا۔ اب اس نے دیکھا اب تو ہمارا چانس ختم، کیوں؟ اب تو ساری دنیا ان کو بنائے گی، یہ سارے مسلمان ان کو بنائے۔ اب نہ اس طرح سے اب اس بدبخت کو بڑی تکلیف پہنچی، خناس اس کے دل میں تھا۔ اب کھل کر کے مخالفت تو نہیں کر سکتا، کیوں؟ وہ سوچتا ہے ہم اگر لڑیں گے بھی، ہمارے آدمی 100-200 کیا اگر 1000-1200 بھی ہوں گے تو ان کا کون مقابلہ کرے گا؟ یہ تو 313 ہی 1000 کو ختم کر دیے، تو ہم ان کے مقابلے میں کیا کریں گے؟ اب کھل کر کے تو کچھ نہیں، لیکن دل میں اس کو جو تکلیف پہنچی تھی کہ بادشاہت ہم کو نہ ملے، وہ کمبخت جو ہے وہ بظاہر ملنا تو شروع کیا، لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا شروع کرتا ہے، نماز کے لیے مسجد میں بھی آ جاتا ہے، لیکن دل میں اس کے نفاق تھا۔ ادھر مسلمانوں کے ساتھ بیٹھے اور مسلمانوں کی مجلس سے اٹھے تو چلا جائے، جو مشرک اور یہودی تھے وہاں بھی جا کر کے پوری رپورٹ دے اور اسلام کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف لوگوں کو بھڑکائے تاکہ کوئی آدمی مسلمان نہ ہو سکے۔ سب سے بڑا فتنہ مدینہ طیبہ میں جس کا مقابلہ اسلام نے کیا وہ یہی فتنہ نفاق تھا، عبداللہ ابن ابی ابن سلول۔ لیکن کسی کے دل میں کیا ہے ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اگر آپ کو معلوم ہو کہ بادو والا پاکٹ مارے گا تو آپ اس کے بادو میں کیوں کھڑے رہے، اٹھ کے چلے جائیں گے، لیکن علیم بذات الصدور ایک ہی ذات ہے۔
دل میں نفاق اور کفر ہے اور زبان پر کلمہ پڑھتا ہے، کسی کو اس کی خبر نہیں، لیکن رب العالمین نے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ خفیہ فریب چالے چلتے ہیں، اور اللہ تعالی کی خفیہ تدبیر جو ہے بڑی زبردست ہے۔ ادھر یہ پلان بناتے، ادھر اللہ تعالی اپنے نبی کو بتا دیتا، مسلمانوں کو آگاہ کر دیتا، اسی لیے اکثر و بیشتر ان کا سارا پلان ختم۔ یہاں سے تیسری قوم وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ۔ اے مسلمانوں ذرا ہوشیار رہنا، ان کافروں کو تو اپنا دشمن سمجھتے ہو، لیکن کلمہ پڑھنے والوں میں بھی ایک گروہ ایسا ہے مسلمان، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ بالکل مومن نہیں ہے، کبھی ان کو مومن نہیں سمجھنا، وہ دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کے نفاق کا اعلان کیا۔ اس طرح سے ایک گروہ منافقین کا بھی وجود میں آیا۔ باقی تفصیل انشاءاللہ اگلے ہفتے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔ اس طرح سے منافق انشاءاللہ باقی أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته حاصل کی ہے بابرکت ہے تاکہ لوگ اس کی آیتوں میں غور کریں اور